السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے کربلا اور مابعد کربلا کے حوالے سے مختصر سی گفتگو سماعت کی تھی۔ آج کی اس محفل میں پیغام کربلا کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دنیا میں شہادتیں تو بہت ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ شہادتیں مشہور و معروف ہوئیں، اور انہی شہادتوں میں سے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، لخت جگر علی مرتضیٰ، سید الشہداء، امام عالی مقام حضور سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنی شہرت میں مثال نہیں رکھتی۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ جام شہادت نوش کرتا ہے، میدان کی طرف جاتا ہے، تو اس میں دونوں پہلو ہوتا ہے۔ اگر واپس آ گیا تو غازی ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں جان کو قربان کر دیا تو شہید ہے۔ شہید بھی بن سکتا ہے، غازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شہادت ہے کہ جب آپ کربلا کی طرف چلے تھے تو غازی تو ہیں ہی آپ، لیکن واپسی کا پہلو نہیں، کیونکہ پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، خبروں کے ذریعے پہلے ہی شہرت مل چکی تھی کہ کربلا میں آپ کی شہادت ہوگی۔ تو سب جاتے ہیں، ہو سکتا ہے میدان سے واپس آ جائیں۔ میرے امام گئے تھے جام شہادت نوش کرنے ہی کے لیے۔ دنیا میں جتنے شہداء کرام ہیں، جب وہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن جتنے بھی شہداء کرام جام شہادت نوش کرتے ہیں تو ان کے شہید ہونے کے بعد میں ان کی شہادت کی تاریخ لکھی جاتی ہے، لیکن میرے امام کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہے، آپ کے پیدا ہونے کے بعد ہی اجمالی طور پر آپ کی شہادت کو بیان کر دیا گیا تھا۔ تو سب کی شہادت بعد میں لکھی جاتی ہے، آپ کی شہادت پہلے ہی شہرت پا چکی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کے موت کے وقت میں فرشتے اس کے پاس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جو بھی بندہ شہید ہوگا اس کے پاس میں شہادت کے وقت فرشتے آئیں گے، لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اتنی عظیم ہے کہ آپ کی شہادت کے وقت میں فرشتے اور نورانی مخلوق تو حاضر ہی تھی، خود سرور کائنات بھی آپ کی شہادت کے وقت موجود تھے۔
دنیا کے اندر جو بھی بندہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، جس حالت میں شہید ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے کی حالت میں جام شہادت نوش کیا۔ میرا امام آج بھی سجدے میں ہے اور کل قیامت کے دن میرے امام سجدے ہی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور کہنے پہ پابندی نہیں، بلکہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ در جنت پر، دریا کے کنارے، محلات کے اندر شہداء کو رکھا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے صبح و شام انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو بندہ جنت میں چلا جائے دوبارہ پھر جنت سے نکل کر دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرتا، لیکن شہید جب جنت میں جاتا ہے تو اسے شہادت میں اتنا لطف ملا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتا ہے اے میرے مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج تاکہ تیری راہ میں پھر میں شہادت کا جام نوش کروں، پھر مجھے تو دنیا میں بھیج، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیج، پھر شہید ہو جاؤں۔ اس کی تمنا رہتی ہے بار بار اللہ تبارک و تعالی شہید ہونے کے بعد میں مجھے دوبارہ زندگی عطا کرے اور میں پھر دوبارہ جام شہادت پی کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ عزیزان مکرم، آج جو شیعہ لوگ محبت امام حسین کا دعویٰ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، اپنے سینوں کو کوڑتے ہیں، کالا کپڑا پہن کر کے غم کا اظہار کرتے ہیں، میں صاف طور پر کہوں گا غم مردوں کا کیا جاتا ہے، زندوں کا کبھی غم نہیں کیا جاتا۔ ہمارے شہید مردہ نہیں ہیں، ہمارے شہید زندہ ہیں۔ اگر مردوں کا، اگر زندوں کا اگر کوئی غم منائے تو پھر سب سے زیادہ تو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غم ہونا چاہیے، لیکن اہل سنت و جماعت جشن عید میلاد النبی جشن مناتے ہیں، میرا آقا علیہ السلام کے مقدس وصال کے اوپر غم نہیں مناتے، کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن ہم غم نہیں مناتے، اس لیے کہ ہمارے امام زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، اس لیے ہم غم نہیں بلکہ ان کا جشن مناتے ہیں۔ عزیزان مکرم، میرے امام نے تو جب آپ کا سر پاک دمشق کی گلیوں کے اندر گھمایا جا رہا تھا اور قاری قرآن نے جب آیت کریمہ پڑھی تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی اس کا مفہوم یہ تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے کہ ایک لمبے زمانے تک سوتے رہے، اس کے بعد میں دوبارہ وہ اٹھ کر کے بیدار ہو گئے، تو امام حسین کے سر نے نیزے کی انی پر اس قرآن پڑھنے والے کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے پڑھنے والے، اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب میرا قصہ ہے، اور عجیب ہونے کی وجہ بھی ہے، اصحاب کہف کے دشمن کفار تھے لیکن امام حسین کی دشمنی پر وہ لوگ آمادہ تھے جو میرے امام کے نانا جان کا کلمہ پڑھتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیزے کی انی پہ بتا دیا کہ میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور عزیزان مکرم، ہم ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے ہمارا ہر شہید زندہ ہے، تو پھر شہیدوں کا سردار میرا امام کیوں زندہ نہیں ہے؟ عزیزان مکرم، مردہ وہ ہوتا ہے جس کا نام مٹ جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا میں سینکڑوں لوگوں کا نام یزید تھا، لیکن جب میرے امام نے کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا، اس کے بعد میں کسی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے دنیا میں کسی کا نام حسین نہ تھا۔ میرے امام نے جب کربلا کے میدان کے اندر جام شہادت نوش کیا تو آج گلی گلی میں حسین نام پائے جاتے ہیں، ہر قوم میں حسین نام پائے جاتے ہیں، ہر ملک میں حسین نام پائے جاتے ہیں۔ تو مردہ وہ ہوتا ہے جس کا نام مٹ جائے اور جس کا نام باقی رہے وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں
کہ مردہ وہ ہوتا ہے جس کی نسل ختم ہو جائے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں جتنے لوگ امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے میرے امام سے، ان میں سے کسی کی نسل آگے نہ بڑھی، اللہ نے ان کی نسلوں کو فنا کر دیا۔ لیکن کربلا کے میدان سے میرے امام حسین کے ایک شہزادے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل کو اتنی ترقی دی، آج پوری دنیا کے اندر حسینی حسینی سادات کرام کا مقدس سلسلہ پایا جاتا ہے۔ تو مردہ وہ ہوتا ہے جس کی نسل مٹ جائے، جس کی نسلیں پوری دنیا میں موجود ہوں، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جیزان مکرم آپ دیکھیں، مردہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نام لیتا ہے تو شرم سے سر جھکا کر کے لیتا ہے۔ یزید کا یا تو کوئی نام نہیں لیتا، یا اگر کوئی لیتا ہے تو سر جھکا کر کے لیتا ہے۔ لیکن میرے امام کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ میرے امام کے نام لیوا بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور جب ہم نام لیتے ہیں تو سر جھکا کر کے نہیں لیتے، ہم سینہ تان کر کے فخر کے ساتھ میں یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو مردہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، جس کے نام لیواؤں سے کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں بھرے ہوئے لوگ ہوں، وہ کبھی مردہ نہیں ہوا کرتا۔ عزیزان مکرم، مردہ وہ ہوا کرتا ہے جس کے اخلاق سے لوگ نفرت کریں، جس کی عادتوں سے لوگ نفرت کریں، جس کی گفتار سے لوگ نفرت کریں، جس کے کردار سے لوگ نفرت کریں۔ لوگ یزید کے کردار سے نفرت کرتے ہیں، اس کی عادات و اطوار سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ مر گیا، لیکن میرے امام کے اخلاق نمونہ زندگی ہیں، ان کے اطوار ہماری زندگی کا اسوہ ہے۔ میرے امام کی مقدس گفتار ہمارے لیے بے مثال دلیل ہے۔ میرے امام کی زندگی کا ہر نقش ہمارے لیے چومنے کے لائق ہے۔ تو جس کی زندگی کا ہر نقش چوما جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اور مردہ تو وہ ہوتا ہے جو مر گیا تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آج یزید کے نام سے کوئی فاتحہ نہیں کرواتا، اور جس کے نام کی سبیلیں لگائی جائیں، جن کے نام کی نیازیں تقسیم کی جائیں، جن کے نام کے کھچڑے بنائے جائیں، جن کے نام کے جشن سجائے جائیں، جن کے نام سے گھروں کو نکھارا جائے، جن کے نام سے جگہ جگہ محفلوں کو منعقد کیا جائے، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، مردہ وہ ہوا کرتا ہے جو ناپاک کہہ کر کے یاد کیا جائے، یزید پلید کہہ کر کے یاد کیا جائے، وہ مردہ نہیں ہوتا۔ جس کا نام لیا جائے تو کہا جائے میرے امام سید الشہداء ہیں، کہا جائے میرے امام جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کا نام لیا جائے تو کہا جائے میرے امام حسین میرے آقا ہیں، میرے سردار ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کی جلا ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ مردہ تو وہ ہوتا ہے جسے لوگ ناپاک کہیں، جس کے نام پہ بھی لوگ فخر کریں، وہ مردہ نہیں ہوا کرتا۔ عزیزان مکرم، مردہ وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے خاندان کا نام بدنام کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے، ان کا خاندان عظیم خاندان، لیکن یزید پلید کی وجہ سے اس خاندان کے نام پہ دھبا لگا۔ لیکن میرے امام کا عالم تو یہ ہے، سیدہ زہرا خاتون جنت کو میرے امام پہ ناز ہے، حضرت علی مرتضیٰ کو، امام حسین پہ ناز ہے، سارے صحابہ کو ناز ہے، اور خود سرور انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میرے امام پہ ناز ہے۔ تو جس کے نام پہ بھی ناز ہوتا ہے وہ مردہ نہیں ہوا کرتا، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان مکرم، مردہ تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا مقصد ختم ہو جائے، جس کا مقصد مٹ جائے۔ یزید نے یہ چاہا تھا میرا نام گونجے، میری حکومت کا دبدبا ہو، لوگ مجھ سے ڈریں، لیکن یزید کا مقصد فوت ہو گیا، اس کا مشن ختم ہو گیا۔ میرے امام نے حق کے لیے قربانی دی، اسلام کے لیے قربانی دی، شریعت کے لیے قربانی دی، دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے قربانی دی۔ میرے امام کا مشن زندہ ہے، میرے امام کا مقصد زندہ ہے۔ جس کا مشن مٹ جائے وہ مردہ ہے، اور جس کا مشن قیامت تک باقی ہے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے، یعنی میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظیم زندگی ہے، اس راز سے زمانے والے واقف ہیں، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم حسین اعظم، ذکر شہدائے کربلا، حضرت
حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد علی صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج کی اس مجلس کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ کربلا کے میدان سے جو پیغام ہمیں ملا ہے اس پیغام کو میں آپ کے حوالے کروں، تاکہ آپ نے اتنے دنوں تک بیٹھ کر کے جو کربلا کے واقعات سنے ہیں اس سے جو فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ آپ کو ملے۔ اور میں سر دست یہ عرض کر دوں کہ کربلا کے میدان سے ہمیں عقیدہ بھی ملا ہے اور عمل بھی ملا ہے، دونوں طرح کی مکمل ہمیں کربلا کے میدان سے رہنمائی ملتی ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے؟ پیغام کربلا میں سے سب سے پہلا جو پیغام ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ حالات چاہے کتنے بھی خراب ہو جائیں، زمانہ چاہے کتنا بھی مخالف ہو جائے، شریعت پہ عمل کرنا چاہے کتنا بھی دشوار ہو جائے، لیکن دین پہ عمل کیا جائے گا، شریعت پہ عمل کیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ، کربلا کے میدان کے اندر وضو بنانے کے لیے پانی نہیں تھا، دمشق کے بازاروں کے اندر مقدس خواتین کے سروں سے آنچل اتار لیے گئے تھے، پردے کا اہتمام نہیں تھا، لیکن کربلا کے میدان سے ہم نے بھوک کی حالت میں، پیاس کی حالت میں، بچوں کی شہادت کی حالت میں، اس حالت کے اندر بھی ایک بھی نماز کو قضا نہیں کیا، یہاں تک کہ جب جنگ جاری تھی اور تلواریں چل رہی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت بھی میرے امام نے اس وقت بھی نماز ادا کی تھی، اور میرے امام کا جب سر کاٹا گیا تو سجدے کی حالت میں کاٹا گیا۔ میرے امام نے کربلا کے میدان سے نماز کی پابندی کا پیغام دیا۔ جب دمشق کے بازاروں کے اندر مقدس خواتین کا مجمع گزر رہا تھا، ایک صحابی نے قریب آ کر کے پوچھا تھا، اے اہل بیت، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ تو اس وقت اہل بیت کی ان مقدس خواتین نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں جو ہے ہمارے ہاتھوں سے بیڑیاں نکلوا دی جائیں، ہمارے لیے سواری پر زینے رکھوا دی جائیں، ہمارے لیے امن و عافیت کا انتظام کیا جائے۔ اس وقت اہل بیت کی مقدس خواتین نے اس صحابی سے ایک ہی بات کہی تھی کہ یہ جو شہداء کے سر ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، لوگ جب ان سروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی نظر ہمارے چہروں پہ پڑتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ سے اگر ہو سکتا ہے تو اتنا کرو، ان سروں کو تھوڑا آگے کروا دو تاکہ لوگ جب ان سروں کو دیکھیں تو ہمارے چہروں پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ بتاؤ، اس قدر غربت اور قسم پرسی کے عالم کے اندر بھی ان خواتین نے پردے کا اہتمام کیا۔ تو کربلا نے یہ پیغام دیا، حالات چاہے کتنے بھی بگڑ جائیں لیکن اے مقدس ماؤں، کبھی بھی تم بے پردگی کا اظہار نہ کرنا۔ کربلا نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ میرے امام اگر یزید کی بیعت کرتے تو پھر یزید آپ کو سونے سے تول دیتا، مال و دولت کے انبار لگا دیتا، عزت و دولت دے دیتا، لیکن میرے امام نے یزید کے خلاف کربلا کے میدان میں جنگ کر کے جام شہادت کیوں نوش کیا؟ اس لیے کہ وہ شراب کو عام کر رہا تھا، جوا کو عام کر رہا تھا، ماؤں بہنوں بیٹیوں سے نکاح کیا جا رہا تھا، عیاشی اور فحاشی کا بازار گرم تھا۔ میرے امام کی جو جنگ تھی شراب کے خلاف تھی، زنا کے خلاف تھی، شریعت کی حرمتوں کو جو پامال کیا جا رہا تھا اس کے خلاف تھی۔ تو کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حالات چاہیں کتنے بھی خراب ہو جائیں، نماز مت چھوڑنا، پردے کا اہتمام کرنا، شراب کے قریب مت جانا، جوا کبھی مت کھیلنا، شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جو لوگ میرے امام کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، میرے امام کے نام کی سبیل سجاتے ہیں، وہ نام امام حسین کا لیتے ہیں اور کام وہ کرتے ہیں جو یزید کر رہا تھا، نمازیں وہ چھوڑ رہا تھا، شراب وہ عام کر رہا تھا، جوا وہ کھیل رہا تھا، شریعت کے خلاف کام وہ کر رہا تھا۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے، کربلا میں میرے امام نے جو پیغام دیا ہم نے اس پیغام کو قبول نہ کر کے وہ کام کیا جو کام یزید نے کیا تھا، اور یزید کے جن کاموں کے خلاف میرے امام نے علم بغاوت بلند کیا تھا، آج حسینی ہونے کا نعرہ لگانے والے وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کربلا کا یہ پیغام اپنے ساتھ میں لے کے جاؤ، عمل کی دنیا کے اندر وہی کام کریں گے جو میرے امام نے کیا ہے، وہ کام کبھی نہیں کریں گے جن کو میرے امام نے ناپسند کیا ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام یہ ہے، آپ دیکھیں انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب وقت آتا ہے تو انسان مال کے لیے، مال کی محبت میں وطن چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مال سے محبت ہونے کے باوجود اگر کبھی اولاد پہ کوئی بات آ جاتی ہے تو اولاد کی محبت میں انسان مال کو قربان کر دیتا ہے،
لیکن ایسا بھی وقت آتا ہے انسان کی اپنی جان پہ بن آتی ہے، تو اپنی جان کی وجہ سے بندہ اپنی اولاد کو بھی ترک کر دیتا ہے. تو جان سے بھی بندہ محبت کرتا ہے، مال سے بھی محبت کرتا ہے، وطن سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے. ان ساری محبتوں کی بھیڑ میں ایک محبت ایسی ہے، کربلا کے میدان میں میرے امام نے بتایا کہ دیکھو میں وطن بھی چھوڑ آیا، مال بھی چھوڑ آیا، اولاد کو بھی میں نے قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا. اتنی پیاری چیزیں کیوں قربان کی؟ میرے امام نے بتایا دین کو بچانے کے لیے. تو پتہ چلا کہ ساری قیمتی چیزیں اگر قربان کی جا سکتی ہیں تو وہ دین کے نام پہ قربان کی جا سکتی ہے. انسان مال سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، وطن اور جان سے بھی پیار کرے، لیکن جب دین پہ وقت آ جائے تو سب کو چھوڑ دے اور دین کو بچانے کے لیے میدان میں نکل کر کے آ جائے. یہ ہے کربلا کا سب سے بڑا پیغام. اور آپ دیکھیں کربلا کا پیغام کیا ہے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جو بات کہو وہی کرو، ایسا نہ ہو کہ کرو کچھ کہو کچھ. میرے امام نے یزید کے خلاف جو علم بغاوت بلند کیا، آپ نے بانگ دہل کہا یزید کی بیعت نہیں کی جائے گی، وہ شرابی ہے، زانی ہے، بے نمازی ہے، فاسق و فاجر ہے. اب اس کے بعد میں میرے امام اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے نہیں رہ گئے، اور جب اپنی جان پہ بات آئی تو اپنی بات سے پھر نہیں گئے. میرے امام نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور اس راہ میں رکاوٹ آئی اور جان پہ بن آئی تو میرے امام نے جان بھی دے دی، لیکن جو کہا تھا اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹایا. میرے امام نے بتا دیا جیسے کہو وہ کر کے دکھاؤ. حالات اگر مشکل ہو جائیں تو اپنی بات سے پلٹا نہ کھایا کرو. میرا رب قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. تو کربلا نے ہمیں پیغام دیا جو بات حق ہو اس پہ ڈٹ کر کے رہو. اور ایک اور بڑا پیغام کربلا کے میدان سے جو ہمیں ملتا ہے وہ صبر کا پیغام ملتا ہے. میرے امام نے کربلا کے میدان میں کتنا بڑا صبر کیا. آج اگر بیماری آ جائے، غربت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں میرے امام جن حالات سے دوچار ہوئے تھے، ایسے حالات تو ہمارے ساتھ میں نہیں آئے. ہم بھوکے پیاسے تو نہیں ہیں، ہمارے دشمن ہمارے سروں پہ تلوار لے کر تو نہیں کھڑے ہیں، ہمارے بچوں کو تو ہمارے سامنے جو ہے وہ قربان نہیں کیا جا رہا ہے. میرے امام نے بتا دیا کہ کربلا کے میدان کے اندر ان مشکل حالات کے اندر میں نے رب کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ جب بھی کوئی شہید میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ گرتا تھا میرے امام اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. کیونکہ میرے امام کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جب بندوں کو لایا جائے گا اور ان کے اعمال کا ان کو حساب، ان کو اجر و ثواب دیا جائے گا، لیکن سب کو تول تول کر کے دیا جائے گا. ایک بندہ ایسا بھی قیامت میں ہوگا، وہ بندے وہ بھی ہوں گے جن کے بارے میں رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ حساب سے نہیں بے حساب اجر عطا فرمائے گا. اور ارشاد فرمایا اللہ نے انما یوفی الصابرون بغیر حساب، قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرمائے گا. تو میرے امام نے کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ صبر کا دامن کبھی بھی مت چھوڑنا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی شکوہ مت کرنا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ اگر تمہیں مال دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور غربت دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے. تمہیں اگر قوت اور طاقت دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اور کمزوری اور بیماری دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہے. تم کیا سمجھ پاؤ، تمہارے پاس جو عقل ہے وہ بھی تو خدا کی دی ہوئی ہے. تم اس عقل کے اوپر نہ جاؤ، جس اللہ نے یہ عقل دی ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کربلا ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. کربلا کے میدان سے ہمیں ایک اور بڑا پیغام یہ ملتا ہے کہ حق کے اوپر ڈٹ جانا، کبھی بھی تعداد پہ نہ جانا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. یہ میرے امام نے کربلا کے میدان میں بتا دیا کہ جو حق بات ہو اس پر ڈٹ کر کے رہو. ایسا نہیں کہ تمہیں پتہ رہے کہ حق یہ ہے لیکن جب حالات بگڑ جائیں تو کہو کہ حالات ایسے میں کیا کروں. تم داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ میرے ایریے میں سب کافر ہیں، میں داڑھی رکھوں گا تو میری دکان نہیں چلے گی. حالات کے اوپر مت جاؤ کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، بولے کیا کروں کہ آج کل کام زیادہ ہے، میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ پاؤں گا. میرے امام نے بتا دیا جو حق ہو اس پر ڈٹ کر کے رہو. حالات اگر مشکل ہو جائیں تو حالات کا شکوہ کر کے کبھی بھی حق سے نہ ہٹو، اس لیے کہ جب تم سچی بات کے اوپر ڈٹ جاؤ گے، حالات اگرچہ کیسے بھی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے
تمہاری مدد کرے گا اور حالات کو تمہارے لیے بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ یہ کربلا کے میدان سے ہمیں پیغام ملتا ہے، حق کے اوپر بندہ ڈٹ کر کے زندگی گزارے، حق سے ہٹ کر کے بندہ کبھی بھی زندگی نہ گزارے۔ اور میرے امام نے کربلا کے میدان سے کیا پیغام دیا؟ عزیزان مکرم، کربلا کا میدان بڑے عظیم پیغام کا حامل ہے۔ میرے امام نے بتا دیا، مال و دولت کے چکر میں اپنے دین کا سودا مت کرو۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، مال کو دیکھ کر کے وہ راستہ بدل دیتے ہیں، چائے کی پیالی کے اندر وہابی بن جاتے ہیں، دیوبندی بن جاتے ہیں، ایک چائے کی پیالی کے اندر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ میرے امام اگر صرف یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید اتنا مال دے دیتا کہ میرے امام نسلوں تک اس مال کو ختم نہ کر پاتے، لیکن میرے امام نے پیغام دے دیا کہ مقصد مال نہیں ہے بلکہ مقصد ہے حق، لہٰذا ایسا نہیں ہوگا کہ مال دنیا کے چکر کے اندر بندہ جو ہے وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے اور دین سے غافل ہو جائے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام، اور کربلا کے میدان سے ایک بہت بڑا پیغام جو نکل کر کے ہمارے سامنے آیا، وہ پیغام یہ ہے کہ بندہ دنیا سے دل نہ لگائے۔ کیا یزیدیوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی کے نواسے ہیں؟ پھر کیوں جنگ کی؟ مال و دولت کی لالچ میں۔ کیا یزیدیوں کو پتہ نہیں تھا یہ نواسہ رسول ہے؟ پھر کیوں تلوار لے کر کے مقابلے میں آئے؟ صرف مال کے چکر میں۔ کیا ابن سعد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پنجتن پاک میں سے روئے زمین پر تنہا امام حسین آج آخری تن پاک موجود ہیں؟ پھر وہ مقابلے میں کیوں آیا تھا؟ رے کی حکومت کے لالچ کے اندر۔ کیا یزیدیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے آقا امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے امام جس کو چاہیں گے اسے جنت میں داخلہ دلائیں گے؟ پھر انہوں نے میرے امام کے خلاف جنگ کیوں کی؟ کیونکہ یزید نے انہیں مال و دولت دے کر کے بھیجا تھا۔ تو کربلا کے میدان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ کبھی بھی دنیا کو اتنا زیادہ دل مت لگا دینا کہ تم حق اور باطل کا فیصلہ نہ کر سکو۔ کبھی دنیا میں اتنا مت ڈوب جانا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہ کر سکو۔ کبھی دنیا کو اپنے دل میں اتنا مت بسا لینا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکو۔ دنیا کو دنیا کی جگہ میں رکھو اور حق کو حق کی جگہ میں رکھو۔ کبھی بھی مال و دولت کے لالچ کے اندر تم ایسا مت کر لینا کہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھو اور نواسہ رسول جیسی ہستی سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکل آؤ۔ یہ بات میں آج اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کون نہیں جانتا باپ کا مرتبہ بڑا بلند ہے۔ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ باپ کی خدمت کرنے والا جنت میں جاتا ہے، کس کو پتہ نہیں ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا ماں باپ کو اف مت کہو، کون نہیں جانتا ہے؟ پھر بھی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے اپنے غریب باپ کو دھکے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے غریب باپ کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ وہی مال و دولت کی لالچ کے اندر کہ میرا باپ کہیں میرے مال کے اندر حصہ نہ بٹا لے۔ کس کو نہیں پتا ہے کہ بھائی کا بھی حق ہوتا ہے؟ ایک بھائی اپنے بھائی کا دشمن کیوں بن جاتا ہے؟ صرف مال و دولت کی لالچ کے اندر۔ کس کو پتا نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں؟ کس کو پتا نہیں ہے کہ یتیم کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیے؟ پھر بھی یتیموں کا حق ایک چچا کیوں کھا جاتا ہے؟ صرف مال و دولت کی لالچ کے اندر۔ عزیزان مکرم، مال و دولت کا نشہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ اگر اسے سمجھنا ہے تو کربلا کا میدان دیکھ لو۔ کربلا کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت کا نشہ جب انسان کے ذہن کے اوپر سوار ہوتا ہے تو بندہ یہ بھی بھول جاتا ہے میرے سامنے نواسہ رسول ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، یہ بھی بھول جاتا ہے میرے آقا نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، میرے آقا نے ان کی پیشانی کو چوما ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے ان کے لعاب کو کھجور کی طرح چوسا ہے۔ ان کو یہ بھی پتا ہے جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی نے اس امام حسین کے لیے اپنے سجدے کو دراز کر دیا تھا۔ تو کربلا کا میدان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا کو دنیا کی جگہ میں رکھنا، کبھی دنیا کا نشہ اپنے اوپر اتنا مت سوار کر لینا کہ تم حق کو بھول جاؤ، صحیح کو بھول جاؤ اور اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھو۔ عزیزان مکرم، میدان کربلا بہت سارے درس ہماری نگاہوں کے سامنے لے کر کے آتا ہے۔ میں نے یہ تو چند پیغام ابھی آپ کے سامنے رکھے، ابھی تو کربلا کا میدان ہمیں عقیدہ بھی دے رہا ہے۔ آج جب بہت سارے گمراہ فرقوں کی بھیڑ بڑھ چکی ہے، آج دیوبندی کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہیں، وہابی کہتے ہیں ہم بھی حسینی ہے، اور بہت سارے گمراہ فرقوں والے اپنے آپ کے حسینی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہے۔ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں
کربلا کے میدان سے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ہم کو کیا ذریعہ ملا؟ کربلا کے میدان سے ہمیں ایسی کون سی روشنی ملی کہ ہم پتہ لگا لیں یہ فرقہ حق پر ہے اور یہ جماعت حق پر ہے اور فلاں فرقہ جو ہے باطل پہ ہے؟ تو آؤ دیکھو کربلا والوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا اس کی ایک لمبی فہرست ہے، بس مختصر طور پہ یہ دیکھ لو۔ میرے امام جب کربلا جا رہے تھے، یعنی مدینہ سے جب مکہ اور مکہ سے کربلا جا رہے تھے، آخری وقت میں میرے امام نے رات کے سناٹے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دی، خاتون جنت کے روزے پہ حاضری دی، حضرت ابراہیم مامو جان کے یہاں حاضری دی، حضرت امام حسن کے روزے پہ حاضری دی، اور جب امام زین العابدین کے ساتھ میں کربلا سے قافلہ واپس آیا، سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ گیا۔ تو کربلا والوں نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے روزے پہ جانا، ان مقدس ہستیوں کے روزے پہ جانا، یہ حسینیوں کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا جو بھی اللہ کے رسول کے روزے پر جانے کو شرک قرار دے وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتا، اگرچہ لاکھ حسینی ہونے کا دعویٰ کرے۔ حسینی وہی ہوگا جو امام حسین کی طرح جب جائے گا تو پہلے اللہ کے رسول کے روزے پہ حاضری دے گا، اور امام زین العابدین کی طرح جب مدینے میں آئے گا پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دے گا۔ اور کربلا والوں نے ہمیں عقیدہ دیا۔ میرے امام جب کربلا جا رہے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا مختلف جواب میں، آپ نے یہی فرمایا تھا میں نے ایک وعدہ لیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم اتنے بڑے بادشاہ تھے، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو ٹھوکر ماری، دنیا کی چند روزہ بادشاہت چلی گئی، لیکن آج بھی حضرت ابراہیم ابن ادہم پر محبتوں کے سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم جب بادشاہت کو چھوڑنے کے بعد میں دریا کے کنارے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی بادشاہی کو چھوڑ دیا، کیا ملا؟ آپ نے سوئی کو دریا میں ڈالا، کہا اے مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر کے دو۔ دریا سے ساری مچھلیاں اپنا ننھا سا چہرہ نکالتی ہے، سونے کی سوئی نکالتی ہے، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ چاندی کی لاتی ہیں، آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی آتی ہے، آپ کی سوئی آپ کے پاس میں لاتی ہے، آپ اسے لے لیتے ہیں اور سائل سے کہتے ہیں میں نے بادشاہت کو چھوڑ دیا تو مجھے کیا ملا؟ پہلے میں صرف نام کی بادشاہت کرتا تھا، آج دیکھو اللہ نے مجھے کیسی بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ تو تسلیم و رضا والوں کی داستان نہیں مٹتی۔ حضور سیدنا سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے اپنے سمنا کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی راہ کے اندر نکل گئے، اگر وہ دنیا کی بادشاہی کرتے کتنے دن بادشاہ کہلاتے؟ چند دن کہلاتے، اس کے بعد میں دوسرے بادشاہوں کی طرح نام ختم ہو جاتا۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے جو قربانی پیش کرتا ہے، انہوں نے سمنا کے تخت کو ٹھکرایا، آج اللہ نے ان کو ایسی بادشاہی عطا فرمائی ہے کہ زمانے بھر کے بادشاہوں نے ان کے در پر اپنی گردن کو جھکایا۔ آج وہ انسانوں پہ بھی حکومت کر رہے ہیں، جناتوں پر بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیم و رضا والوں کی داستان کو مٹنے نہیں دیتا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک عقیدہ حق قرآن پاک کے بارے میں جب غلط عقیدہ نکالا گیا، اس وقت آپ نے اپنے جسم پہ کوڑے کھائے، آپ نے تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اگر آپ اس غلط عقیدے کو تسلیم کر لیتے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، بادشاہ آپ کو بہت سارا انعام دیتا، آپ کی عزت کرتا، لیکن آپ نے دنیا کی عزت کو ٹھکرا کر کے صحیح عقیدے کے لیے کیسے کوڑے کھائے؟ جلاد خود کہتا ہے امام احمد ابن حنبل پر روزانہ جو کوڑے مارے جاتے تھے، ایک کوڑا اتنی طاقت سے مارا جاتا تھا، اگر ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی بھی ہل جاتا، لیکن اللہ نے صبر و رضا کے اس پیکر کو وہ ہمت عطا فرمائی تھی، اپنے جسم پہ روزانہ دربار میں کوڑے کھاتے تھے لیکن اپنے عقیدے کو کبھی نہ چھوڑا، ٹس سے مس نہ ہوئے۔ بتاؤ کتنے دن کی تکلیف تھی، وہ تکلیف چلی گئی۔ آج بھی بغداد کی سرزمین پر لوگ میرے امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، محبتوں کے پھول پیش کرتے ہیں۔ تسلیم و رضا والوں کی داستان نہیں مٹتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نانے نمرود میں جانا گوارا کیا۔ اگر آپ نارے نمرود میں گئے تو تھوڑی دیر کی آپ کو تکلیف بالکل نہیں ہوئی، لیکن تھوڑی دیر آپ نے اپنے آپ کو حق اور یقین کے ساتھ میں اس پر ڈٹنے کے لیے آمادہ ضرور کیا۔ اپنے
مقدس بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے آپ نے اپنی ہمت کا مظاہرہ ضرور کیا، وہ تھوڑی دیر کی آپ نے قربانی پیش کی، صبح قیامت تک آپ کے نام پر اب آپ کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ لاکھوں جانوروں کی قربانی کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ تسلیم و رضا والوں کی داستاں کبھی مٹا نہیں کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے قربانیاں دی، اپنے سینے پہ گرم گرم پتھر رکھوائے، ان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر کے مارا گیا، درختوں کے اوپر لٹکا کر کے مارا گیا، کوڑے مارے گئے، گالیاں دی گئی، برا بلا کہا گیا، اور نہ جانے کیسے ظلم و ستم کیے گئے، نیزوں سے مار کر کے شہید کیا گیا۔ وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تھی، ختم ہو گئی، لیکن آج صحابہ کا نام ہم لیتے ہیں، ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تسلیم رضا والوں کی داستان کبھی مٹا نہیں کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں میرے امام نے ویسے ہمیشہ صبر کیا، لیکن کربلا کے میدان میں آپ نے جس عظیم صبر کا مظاہرہ کیا، آپ نے وہ تکلیف گوارا کی، وہ تو ایک واقعہ تھا، ہونا تھا، ہو گیا، لیکن اب قیامت تک اہل محبت میرے امام کی بارگاہ میں محبتوں کے پھول پیش کرتے رہیں گے، محبتوں کی نیازیں پیش کرتے رہیں گے، آپ کی بارگاہ میں عقیدتوں کے ساتھ میں سر جھکاتے رہیں گے۔ تو کربلا نے ہمیں پیغام دیا، تسلیم و رضا والوں کی داستاں مٹتی نہیں ہے۔ تو عزیزان مکرم، آج آپ جاتے جاتے کربلا کا یہ پیغام اپنے دلوں میں لے کر کے جائیں اور ہمیشہ حسینی بن کر کے زندہ رہیں، اپنے اعمال کو امام حسین کے اعمال کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، ان کاموں سے پرہیز کریں جس سے میرے امام نے پرہیز، جن کو میرے امام نے ناپسند کیا تھا۔ کبھی نماز نہ چھوٹے، کبھی شراب کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ، یزید کی طرح کبھی جوا نہ کھیلو، میرے امام کی طرح جوا سے نفرت کرو، کبھی بھی بے پردگی نہ کرو، سیدہ زینب کی طرح کوفہ کے بازاروں میں بھی پردے کا اہتمام کرنے کی فکر کرو۔ اگر تم صحیح معنوں کے اندر پیغام کربلا پہ عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہاں پر بھی حسین ہی رکھے گا اور قیامت کے میدان میں امام حسین کے زمرے میں اٹھائے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔